اگست کا مہینہ ہے جس میں ہم نے حسب سابق حسب معمول یوم آزادی منایا، خوشی کا اظہار کیا، جھنڈیاں لگائیں، کمکمے لگائے، چراغاں کیا، خوب ہنگامہ اور شور شرابہ کیا۔ میرا معمول ہے ہر سال آزادی اور غلامی کے حوالے سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے اس پہلو پر بھی بات کیا کرتا ہوں۔ ہمارے لیے رائج الوقت نظام انسانوں کی تشریعات، انسانوں کی تعبیرات، انسانوں کے بنائے ہوئے قاعدے کلیے اور ضابطے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہمارے لیے معتبر بات وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بحیثیت ایک مسلمان کے۔ ہم نے آزادی اور غلامی کو بھی زمانے کی روش میں نہیں سمجھنا بلکہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھنا ہے کہ غلامی کیا ہے اور آزادی۔ لیکن دوستو، افسوس کی بات ہے، آپ مجھے سنتے رہتے ہیں کہ میں قرآن اور حدیث سے کسی مسئلے پہ استدلال کرتا ہوں تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگوں کا جو ذہن بنا ہوا ہے، اگر اللہ کے نبی کا کوئی فرمان اور خدا کا کوئی حکم بھی آ جائے تو وہ اپنا ذہن بدلنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی لوگ حقیقت کو بھی آج سننے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے شورش کشمیری رحمت اللہ علیہ کا وہ جملہ یاد آتا ہے۔ عظیم مجاہد ختم نبوت گزرے ہیں شورش کشمیری رحمہ اللہ۔ شورش فرماتے تھے، جھوٹ سچ بولنا بہت خطرناک اور سچ بہت کڑوا ہے، اور کہا کرتے تھے سچ کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک سچ کہنے والا، ایک سچ سننے والا۔ بقول شورش کشمیری، سچ کہنے والے لوگ کم ہیں لیکن سچ سننے والے تو بالکل نایاب ہیں۔ سچ سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اور شورش کشمیری نے یہ بھی کہا اور بڑی حقیقت پر مبنی بات کہی، بہت سی سچائیاں زمانے میں اس لیے پنپ نہیں سکتی کہ ان کے پیچھے طاقت نہیں ہو، اور بہت سے جھوٹ طاقت کے بلبوتے پہ سچ بن جایا کرتے۔ طاقت کی وجہ سے جھوٹ سچ بن جاتا ہے اور سچائی ہار جاتی ہے طاقت اور قوت نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوا کریں، جب بات قرآن اور حدیث سے کی جاتی ہے تو دل سے سننے کی اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے نبی کی باتوں میں اور ان کے احکام میں ڈھالنے کی کوشش کیا کریں۔ جہاں تک ہم علماء کا تعلق ہے، ہم تو قال اللہ و قال الرسول سناتے سناتے اکثر لوگوں کی باتوں اور ان کی تنقید کا نشانہ بنتے ہی رہتے۔ ہم اس سے خوب واقف ہیں اور ہماری صحت پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا کہ ہماری پکی پکی سچی سچی اللہ اور اس کے نبی کی باتوں پر کسی کو اگر تکلیف ہوتی ہے یا کوئی اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے، ایک مرتبہ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنے متوسلین سے کہا، جس طرح پاکستان کے اندر لاہور کے اندر ہیرا منڈی ہے، بے حیائی کا مرکز ہے، جسم فروش عورتیں وہاں ہوتی ہیں، اسی طرح دہلی کے اندر بھی ایک ہیرا منڈی ہے، وہاں بھی یہ کام ہوتا ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اپنے متعلقین اور متوسلین سے کہا کہ مجھے ان طوائفوں کے پاس لے چلو، میں ان کو اللہ کا پیغام سنانا چاہتا ہوں،
میں ان کو جسم فروشی سے اور گناہ سے روکنا چاہتا ہوں۔ متوسلین اور متعلقین نے کہا حضرت آپ کتنی گندی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں، آپ کیسی عورتوں سے واعظ اور بیان کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مجھے منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا لیا جائے اور میرے پیچھے اوباش گنڈوں کو لگا دیا جائے کہ شاہ اسماعیل شہید کو دہلی شہر سے باہر نکال دو، اور اگر میں اس وقت بھی قال اللہ و قال الرسول کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ اور اس کے نبی کی بات، تو میں اس کو اپنی بے عزتی نہیں سمجھوں۔ میرے لیے سب سے بڑی عزت کی بات اللہ اور اس کے نبی کی بات انسانوں تک پہنچانا ہے۔ لوگ میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، میری کیسی توہین تنقید کریں، یہاں تک کہ میرا منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا کے شہر پہ نکال دیں، مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ میں اپنے لیے سب سے بڑی عزت اس میں سمجھتا ہوں۔ دور حاضر کے بڑے حساس موضوعات پہ میں بات کرتا ہوں اور بڑی مستند بات کرتا ہوں، صرف اور صرف قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ سن کے چکرا جاتے ہیں، اور یہ عزیز عاصم حنیف صاحب جو دنیا کے اندر یہ پیغام اپنے جو ہے وائس آف قرآن کے چینل سے پہنچا رہے ہیں، ان تک کمنٹس بھی آتے رہتے ہیں، تبصرے بھی ہوتے ہیں، تجزیے بھی ہوتے ہیں، لیکن دنیا والے سن لیں کہ کسی کی ملامت اللہ اور اس کے رسول کی باتیں لوگوں تک پہنچانے سے ہمیں نہیں روک سکتے، اور نہ ہم کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ کریں۔ میں آج جس موضوع پہ آیات قرآنیہ آپ کے سامنے لایا ہوں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ ایک سوال ہے، اور اس کا جواب ہم قرآن سے دیکھیے۔ بہت سی چیزوں کے بارے میں قرآن سے دوری کی وجہ سے ہمارے بہت سے لوگ مسلمان تو یہ سن کے ہی حیران ہو جاتے ہیں، کیا قرآن بھی آزادی اور غلامی پہ بحث کرتا ہے؟ یعنی جنہیں خبر نہیں، جنہوں نے قرآن پڑھا نہیں، جنہوں نے قرآن کے واقعات نہیں دیکھے سنے، ان کے لیے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ اس پہ بھی قرآن بحث کرتا ہے۔ میں ایسے بے خبر بھائیوں سے کہوں گا کہ آزادی اور غلامی پہ قرآن نے جو بحث کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء علیہ السلام میں سے 4 رسولوں میں سے ایک بڑے رسول موسیٰ کلیم اللہ کی تحریک آزادی کو اتنی تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کیا ہے، کسی نبی کی جد و جہد اور اس کی سرگرمیوں کو قرآن نے بار بار دہرا کر اتنا بیان نہیں کیا جتنا موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو بیان کیا۔ اگر آپ غور کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو سنیں گے، تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے، قرآن نے سابقہ امتوں کے احوال، واقعات اور قصص میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور آل فرعون کے واقعہ کو بیان کیا، بار بار بیان کیا ہے، کئی صورتوں میں مختلف انداز سے بیان کیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو اپنے دور کے اہل حق اور مسلمان تھے، جنہیں آل فرعون، بنی اسرائیل سبتیوں سے تعلق رکھتے تھے، آل فرعون قبطی قوم سے تعلق رکھتے تھے، تو مصر کی اس قبطی قوم نے جب مسلمانوں کو غلام بنا لیا اور بدترین غلامی کے شکنجے میں ان کو جکڑ دیا، انہیں اپنے ہلاکے کی طرف بھی نہیں جانے دیا جاتا تھا، اور ان کا معاشی استحصال بھی کیا گیا، ہر قسم کے مظالم ان پہ ڈھائے گئے، ان کی حیثیت اور ان کی عرفیت اور ان کی پہچان کو ہی مسخ کرنے کی کوشش کی فرعون نے۔ تو اللہ پاک نے اس قوم کی آزادی کے لیے اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو مبعوث کر